ذرا سی توجہ کرنے کی بات ہے، ہم اپنی نیکیوں میں ثواب میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو اپنی عادت بنائیے جب بھی مسجد میں آئیں یہ جملہ بول لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف۔ اور اس جملے کے بولنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو بسا اوقات کوئی محفل ہوتی ہے، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، تو یاد رکھیے مسجدیں تو عبادت کے لیے بنی ہیں، مسجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ اعتکاف کے ساتھ ہو، بھلے وہ سنت اعتکاف کر رہا ہو یا نفلی اعتکاف میں ہو، اس کو ضمن مسجد میں کھانے پینے کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ تو اگر آپ مسجد میں آئے ہیں تو ضمن اگر کچھ کھا بھی لیں گے تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہوں گے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر نیت کے اگر کھانا پینا مسجد میں شروع کریں گے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے۔ قرآن و سنت کی نصوص کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس روز لوگ طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ سورج زمین کے قریب کر دیا جائے گا، لوگ حرارت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے پسینے سے شرابور ہوں گے اور اپنی گناہوں کے سبب اس پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں اور ایسی تکلیف کے عالم میں ہوں گے کہ سب یہی پکارتے ہوں گے، یہی کہتے ہوں گے کہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ انہیں یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ حساب کتاب کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، لیکن اس آزمائش سے جان چھڑانا چاہیں تو حساب کتاب شروع کرنے کی بات کریں۔ 50,000 سالہ ایک دن اور تکلیف و آزمائش سے بھرا ہے۔ یقیناً اس روز وہ حضرات جو نبی پاک علیہ السلام کے دامن کرم میں ہوں گے، حضور کے قریب ہوں گے، وہ حضور کی برکت سے ان آزمائشوں سے محفوظ رہیں۔ اور حضور کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ خود نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث میں ہمیں بتا دیا کہ بروز قیامت میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہو۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ سمجھن ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے۔ بڑا پیارا وظیفہ ہے، نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور آسانی اتنی کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو معمول بنا لیں، درود شریف پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارے بہت سے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو تخلیق فرمایا، تو آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے کہا، مولا ان لوگوں کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین کے اندر فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی انسانوں کی صفات کے حوالے سے جو کچھ یہ کرنے والے ہیں اور ان کو بنانے میں جو حکمتیں ہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا
اس دنیا کے اندر آباد فرمایا، اور پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آتے ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ تشریف لاتے ہیں۔ یہ سارے نبی، یہ سارے رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا یہ سلسلہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا، مکمل فرما دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آپ پر نبوت میں یہ دروازہ بند فرما دیا۔ تو بہت سے نبی آئے، بہت سے رسول آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عصمتیں عطا فرمائی وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آتے تھے ان کی نبوت خاص لوگوں کی ہدایت اور تعلیم و تربیت کے لیے ہوتی تھی، وہ خاص لوگوں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، ان کی شریعت ایک خاص وقت تک ہوتی تھی۔ قرآن عظیم میں مذکور ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کرا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی جانب قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ غرض ہر قوم کے لیے الگ سے نبی تشریف لاتے تھے، اس قوم کی ہدایت کے لیے آتے تھے، اور پھر ایک خاص وقت کے بعد نئے نبی تشریف لے آتے تو پرانی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو کسی خاص زمانے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت، ساری مخلوق کا نبی اور رسول بنا کر قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے مخلوق آپ ارشاد فرمائیے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا، کسی خاص زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام قیامت تک کے سارے انسانوں کے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یعنی حضور صرف انسانوں کے رسول نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام جنات کے بھی رسول ہیں، حضور فرشتوں کے بھی رسول ہیں، بلکہ حضور اکرم علیہ السلام کی رسالت و نبوت کہاں تک عام ہے؟ فتاوی حدیثیہ میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جنت کے حور و غلمان کے بھی رسول ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہر زمانے کو عام ہے، تمام مخلوقات کو عام ہے، یہ سب کی سب مخلوقات نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے دائرے میں آتے ہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا، ہر زمانے کے لوگوں کا، ہر مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا، تو دین بھی ایسا پیارا عطا فرمایا کہ جو سارے سابقہ ادیان کو منسوخ کر دیتا ہے، ان کے احکام کی مدت کو بیان کر دیتا ہے کہ اب ان کے احکام ختم ہو گئے، لیکن خود یہ شان رکھتا ہے
کہ قیامت تک اگر کوئی دین چلے گا تو یہی دین اسلام چلے گا. سبحان اللہ. یہ دین کبھی منسوخ نہیں ہوگا, اس کے احکام کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین ایسا پیارا دین بنایا ہے. سبحان اللہ. اس کی کچھ صفات بیان کروں, اس سے پہلے ایک آیت طیبہ آپ کے سامنے ذکر کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کی بارگاہ کے اندر دین اسلام ہے اور کوئی دین قبول نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے. اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دین قبول ہے تو وہ دین اسلام. اب دین اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری فرمایا, اپنے حبیب کو عطا فرمایا, یہ دین ایسا پیارا بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مکمل ضابطۂ حیات بنایا. زندگی کے ہر شعبے کے اندر, ہر گوشے کے اندر, ہر دور کے اندر, ہر وقت کے اندر, کائنات کے ہر خطے کے اندر اسلام کی تعلیمات قابل عمل. اور اسلام کی تعلیمات ایسی خوبصورت ہیں, ایسی پیاری ہیں کہ اگر بندہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر دین اسلام کی تعلیمات کو اپنانا شروع کر دے, اس کی پیروی شروع کر دے, ان تعلیمات کو فالو کرنے لگ جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے, اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے صحابہ کی اور اپنے صحابہ کے ذریعے ساری امت کی رہنمائی فرمائی. یہاں تک کہ بعض کافر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی یہ تو تمہیں طہارت کے طریقے بھی بتاتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اللہ کے حبیب کو یہی منظور تھا کہ کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں رہنی چاہیے کہ جس میں مسلمانوں کی تعلیم نہ ہو جائے, تربیت نہ ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی تعلیمات کو ایسا جامع اور مکمل بنایا قرآن کے ذریعے سے, نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے سے, کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے. یہ رہنمائی کن کن مواجہات کو شامل ہے؟ عقائد, اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بارے میں, اللہ کی معرفت کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کے بارے میں, یہ ہمیں قرآن و سنت کے اندر مل جاتے ہیں. نبیوں اور رسولوں کی شانیں اور عظمتیں اور ان کے معجزات ہمیں قرآن و سنت میں مل جاتے ہیں. یہاں تک کہ بندے کی اپنی زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اعمال ہیں, بھلے ان کا تعلق طہارت کے ساتھ ہو, بھلے ان کا تعلق عبادات, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ کے ساتھ ہو, بھلے ان کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو کہ جو بندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, وہ نکاح ہو, وہ طلاق ہو, وہ کاروبار ہو, وہ نوکری ہو, وہ مداربت ہو, وہ شرکت ہو, ہر معاملے میں ہمارا دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی بندے سے کوئی جرم, کوئی قصور, کوئی غلطی سرزد ہو جائے, کسی بندے کی توبہ کیسے ہوگی, دنیا کے اندر اس کی سزا کیا ہوگی, ان سب معاملات پر اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے. اور جب اسلام ایک ایسا جامع اور مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے, پھر مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر اسلامی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں. وہ کسی اور طرف رخ نہ کریں, وہ کسی اور چیز کو نہ دیکھیں, وہ کسی اور مذہب کی تعلیمات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں کسی اور کے نظریات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے تمام تر معاملات کا حل اسلام کے پاس موجود ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ.
اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر کام اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے. تمہارے عقائد و نظریات، اگر تم نے صحیح عقائد و نظریات جاننے ہیں تو وہ اسلام کے عقائد و نظریات ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو، ان کو سیکھو اور وہی نظریات اپناؤ. طرح طرح کے توہمات میں مت پڑو، طرح طرح کے شیطانی وسوسوں میں مت پڑو، بلکہ اسلامی عقائد و نظریات کو اپناؤ. اگر تمہیں عبادت کرنی ہے، تمہیں رب کی عبادت کرنے کا ذوق شوق ہے، تو عبادت کیسے ہوتی ہے تم اسلام کے طریقے دیکھو. اسلام تمہیں بتائے گا کہ رب کی عبادت کیسے کرنی ہے، تم ان طریقوں کو اپناؤ. تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، تو بہترین اخلاق اور بہترین کردار کے تقاضے کیا ہیں، اس کی جزیات کیا ہیں، اس کے انداز اور طور طریقے کیا ہیں. اگر اس کو جاننا چاہتے ہو تو تم اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار کی جھلک قرآن و سنت سے تلاش کرو اور اس کے مطابق عمل کرو. تمہارا ہر عمل، ہر کام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، پھر تم اسلام میں پورے داخل ہو. اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعض اور صحابہ کرام جو پہلے یہودی تھے اور پھر اسلام لے کر آئے، اسلام کے دامن میں داخل ہوئے، آیت ان کے بارے میں. اور کس موقع پر اتری؟ جب یہ حضرات یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تو اسلامی احکام پر عمل شروع کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بعض یہودیت کے احکام پر بھی عمل جاری رکھا. جیسے توریت کے اندر یا یہودی مذہب کے اندر ہفتے والے دن کی تعظیم کی جاتی تھی. اس دن میں خاص طور پہ شکار سے اجتناب کیا جاتا تھا. اسی طرح اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، دودھ نہیں پیا جاتا تھا. تو یہ حضرات مسلمان تو ہو گئے، لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان باتوں پر بھی عمل جاری رکھا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں استعمال کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہفتے والے دن کی تعظیم کریں گے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. جب تم اسلام کا مذہب قبول کر چکے ہو تو اب تمہیں کسی اور کتاب پر، کسی اور مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی حاجت نہیں. یہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہی تمہاری دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت ہے، رب کریم کی رضا کے حصول کی ضمانت ہے، جنت کے حصول کی ضمانت ہے. تو جب یہ آیت طیبہ نازل ہو گئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات کو سمجھ لیا اور پھر خاص طور پہ اسلامی تعلیمات پر ہی عمل کرنے کو پریفر کیا. اور ایک روایت کے مطابق سیرے حسنات کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوا کہ مختلف مذہبوں کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب ایسے موقع پر جو آسمانی دین تھے ان کی طرف بھی مسلمانوں کا رجحان تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، کیا ہم ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، ان سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کل بھی بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، انہیں شوق چڑھتا ہے، انہیں انجیل پڑھنی ہے، انہیں قرآن پڑھنی ہے. سب سے پہلا سوال تو ہم لوگوں سے یہ کرتے ہیں کہ بھائی قرآن پورا پڑھ لیا ہے؟ جو آپ کی اپنے مذہب کی کتاب ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے اتری. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا اس لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے. ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب اتری ہے وہ ہم نے ابھی پڑھی نہیں، وہ دیگر مذاہب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق چڑھ گیا. تو بہرحال
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی رہنمائی فرمائی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے تو اب تمہیں کسی اور کتاب کی حاجت نہیں.